جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، اسی مضمون پہ اسی طرح کی ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 بھی ہے، جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ میں نے اس موقع کے اوپر بھی اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی، یہاں پہ بھی تھوڑا بہت عرض کر دوں گا، پہلے اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 62 آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ تھی، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس میں نصارہ کا ذکر یہود کے ساتھ آیا اور پھر اس کے بعد صابی، اور پھر آگے وہی الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کہ ان کے رب کے حضور اجر ہوگا ان کے لیے۔ اس آیت کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل میں ہیں، یہ صابی کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں ستارہ پرست۔ ستارہ پرستوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صابی بیسیکلی دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل۔ جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو دین الہی کے پیروکار ہیں، دین الہی یعنی ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں وحدت ادیان کا جو تصور ہے کہ انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے، آخرت کو مانا جائے، اور جو کوئی جدھر لگا ہے وہ لگا رہے، اپنی اپنی مرضی کے انبیاء کو پکڑ لیں، اپنی اپنی مرضی کی شریعت کو پکڑ لیں، جو شریعت کے اندر ناسخ و منسوخ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کرسچنز ہیں تو بے شک وہ نبی الاسلام کو نہ مانیں، کرسچنز ہی مر جائیں وہ بھی کامیاب ہیں، یعنی اس سے وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں۔ یہودی بے شک حضرت عیسیٰ کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی مر جائیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس آیت سے پلیل لیتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا تو ذکر سٹارٹ میں موجود ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ اگر قرآن کی اس آیت کو لینا ہے تو قرآن کی ڈاکٹرن کو آپ نے ایز اے ہول لینا ہے۔ یہاں پر اگرچہ ایمان برسالت کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن وہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر، کہ جو کوئی بھی چاہے ایمان والا ہے، یہودی ہے، صابی ہے، نصرانی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہے اس طرح کا ایمان جس طرح کا اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نیک اعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر کیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں سے یہ رزلٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں رسولوں پہ ایمان لانے کی نفی کوئی نہیں ہوئی ہے، عدم ذکر ہے، وہ ذکر دوسری جگہ موجود ہے، جس کو میں نے اکثر مثال سے واضح کیا ہے۔ عدم ذکر کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا ذکر نہ ہو، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ سنڈے والے دن وہ بل جمع کروانے چلا جائے اور کہے کہ جی آپ نے سنڈے کا تو ذکر نہیں کیا تھا، تو ہم اسے کہیں گے یہ امپلائیڈ تھا کہ ادر دین سنڈے، لہٰذا یہ امپلائیڈ ہے کہ پیغمبروں کو مانے۔ دوسری بات، یہود و نصارہ وہی ہیں جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اس کا مطلب پیغمبروں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، اپنے اپنے زمانے میں جب تک کہ اس خاص پیغمبر کی دعوت تھی اور اس کے بعد کوئی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کا اس پیغمبر کے ماننے والوں نے انکار کیا ہو، تو وہ اس زمانے کے مومن ہی ہیں۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے وہ مسلمان ہیں، تا وقت کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا۔ عیسائی بھی مسلمان ہیں تا وقت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار نہ کیا۔ اس سے پہلے تو مسلمان تھے، تو اپنے اپنے زمانے میں وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے جب پورے شد و مت کے ساتھ
اس چیز کا ذکر سورۃ النساء کے اندر کر دیا، آیت نمبر 150، 151، 152، جو کہ چھٹے پارے کے بالکل سٹارٹ میں پہلے صفحے کے اوپر یہ آیات آ جاتی ہیں۔ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کھول کے بیان کر دیا کہ کوئی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے تو اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ، سورۃ النساء کی، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، یعنی بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے، بعض کا کفر کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں۔ بالکل واضح الفاظ ہیں، اس پہ فتویٰ کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ حقیقتاً کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور رسولوں میں ایمان لانے میں انہوں نے فرق نہیں کیا، سارے رسولوں کو مانا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے اعمال کا قیامت والے دن ان قریب۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بھی تو قرآن کی ہے نا، اگر یہ آیت قرآن کی ہے تو دونوں آیات کو ملا کر ایک آپٹیمل سلوشن نکلا کہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں کو ماننے والے جنتی ہیں جب تک کہ وہ کسی اور پیغمبر کا انکار نہ کرتے۔ جب وہ کسی پیغمبر کا انکار کریں گے، نئے آنے والے کا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، کافر ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مومن تھے۔ یا ہم مسلمان اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دیں، چاہے وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر بھی مانتے ہوں، تو یہ بھی کافر شمار کیے جائیں گے۔ تو ٹوٹیلٹی میں بات کو لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کی کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا ٹاپک ہو سکتا ہے جو اس کے اندر اس طریقے سے ایڈریس ہوا ہے جو باقی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ آپ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اختلافی موضوعات کے اوپر، اگر میرے بھائی مختصر گفتگو سے کسی کو بات سمجھ آتی ہو، اس کے سارے وسوسے سیٹل کر دیے جاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ کوئی بہترین انداز میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن تو ایک صفحے کی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں کے وسوسے سیٹل کرنے کے لیے کم از کم 500 صفحوں کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے، اٹ مینز کہ ایشوز کافی گمبھیر ہیں۔ بات تفصیلی ہوتی ہے تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اسے دھو دے، معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔